ایک سوال جو ہمارے پاس کافی زیادہ ہے وہ ہے غیبت سے ریلیٹڈ ہمیں بتائیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں غیبت کی ڈیفینیشن دیکھنے کہ غیبت ہوتی کیا ہے۔ آپ اپنے کسی بہن بھائی یعنی اپنے کسی دوست کسی کا بھی ذکر اس کے پیٹھ پیچھے کریں، بیک پہ کریں، یعنی کہ وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے، اور ایسی بات کریں جو اسے وہ ناپسند ہو، یعنی اگر اس کو پتہ چل جائے اس کو بالکل اچھا نہ لگے تو آپ نے اس کی غیبت کی ہے، بے شک کہ اس میں وہ برائی موجود ہے لیکن آپ نے غیبت کی۔ اور اگر اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے جس کا ذکر آپ نے کیا تو اس کا مطلب آپ نے بہتان لگایا، یعنی کہ آپ نے اس پہ الزام لگایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الحجرات میں فرماتے ہیں، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، بھلا تم میں سے کوئی اس بات کو گوارا کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یہ تو یقیناً تم کو گوارا نہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے ایک مردہ باڈی ہے، جسٹ امیجن اگر آپ کسی کے جنازے پہ گئے ہو، وہ مردہ باڈی آپ کے سامنے پڑی ہے اور آپ کو کہا جائے کہ اس کا گوشت کھاؤ، فلیش کھاؤ، تو کیا آپ کو یہ گوارا ہوگا؟ کسی کو بھی نہیں۔ یعنی اتنی نجاست والا کام ہے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ کسی مردہ کا گوشت کھا لیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ غیبت سے وہی انسان بچے گا جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا ڈر نہیں رکھے گا وہ تو غیبت کرے گا، اور اگر کچھ ہو گیا تو کیا کرنا ہے، وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے، یعنی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ فرمانی ہے۔ یہی کفارہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس انسان سے معافی مانگے، اور یہ کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تم میری ہو اس کی مغفرت فرما۔ اچھا، اگر آپ کسی میں پھر اگر خامی دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ تو پھر آپ کو کسی تیسرے بندے سے بات نہیں کرنی، بلکہ اس کو علیحدگی میں جا کے اخلاص کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، آپ کی نیت کیا ہو، اصلاح کی نیت ہو، اس کو نصیحت کریں۔ اس کو یہ نہیں کہنا کہ تمہارے اندر میں نے یہ خرابی تب دیکھی تھی تو میں خاموش رہا اور آج میں تمہیں کہہ رہا ہوں، دیکھو میرے تمہارے راز پتہ چل گئے۔ نہیں، اخلاص کے ساتھ تانا نہیں دینا، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد بھی بہت سے لوگ ان کی برائیاں بتا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا۔ جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے، مردوں کو برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ وہ اپنے اعمال تک پہنچ چکے ہیں، یعنی ان نے جو کیا ان کے اعمال کا بدلہ ان کو آگے مل رہا ہے، تو ہمیں ان کے بارے میں بری باتیں نہیں کرنی۔ اچھا، اگر ایک معاملہ یہ ہے کہ جس میں غیبت آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نکاح کرنا ہے، آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں، یہ کاروبار اس انسان کے ساتھ کرنا بہتر ہے کہ نہیں، تو جو مشورہ دینے والا اس پہ لازم ہے کہ وہ کوئی بات نہ چھپائے، اس موقع پہ اس کو صاف صاف بتا دینا کہ دیکھو یہ انسان نے اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا یا اس کی ریپوٹیشن ایسی ہے تو تمہیں یہ نہیں کرنا، اس میں آپ نے نہیں چھپانا۔ اسی طرح جو مظلوم ہے، جس پہ ظلم ہوا ہے، وہ اپنی شکایت کر سکتا ہے، کسی کو بتا سکتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ پھر غیبت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو درمیان میں آپ کا مسئلہ سالو کرنے والا ہوگا اس کو بھی آپ کو ساری بات بتانی پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی کے بچے میں کوئی برائی دیکھ لیتے ہیں، کسی بیٹے کے برائی دیکھ لیتے ہیں، کسی بیٹی کی برائی دیکھ لیتے ہیں، ان کے گھر والوں کو جا کے بتائیں، لیکن بتانا کس طرح سے، اصلاح، یعنی مقصد آپ کی نیت کیا، اصلاح، یہ نہیں کہ مجھے آپ کے بچے کی بات پتہ چلی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس برائی کو ہم سب میں سے ختم کر دے، آمین۔ اور جو ہم سے ہو چکا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہماری پکڑ نہ کرے، ہمیں معاف فرما دے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور جس کی ہم نے برائی کیا یا رب العالمین، جس کی ہم نے غیبت کیا اس کو بے پناہ اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔